مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اپنے آخری دنوں میں ہے اور جلد ہی آپ عید کی خوشیاں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن اصل خوشی اس کو ہوگی عید کی، یا اسے حاصل ہونا چاہیے جس نے اپنے خالق اور اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کر لی ہو۔ یہی وہ پیغام ہے جو اس مہینے میں ہمیں دیا گیا اور بار بار اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ ابتدائی رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعا پہ یا اس پیغام پہ آمین کہنا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ کی اس شخص پر لعنت ہو، فرشتوں کی اس پر لعنت ہو جس نے رمضان کو پایا اور پھر اس میں اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان کبائر سے اجتناب، یہ وہ اصل خلاصہ ہے جو اس ٹریننگ کے بعد ہمیں حاصل ہو جانا چاہیے۔ یہ 29-30 روزہ ٹریننگ کے بعد ہمیں آنے والے سال کے لیے اس کام سے بچنا تھا، اور یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر یہ کبائر سے بچ گئے، بڑے بڑے جرائم سے بچ گئے، تو پھر ان کے لیے مغفرت کے بہت سے آسان رستے اور بہت سے آسان دروازے کھلے ہوں گے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بڑی معروف ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر او مجتنبت الکبائر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 نمازیں، اسی طرح رمضان سے رمضان، جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان، یہ مکفرات ہیں، مٹانے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں ان چھوٹی چھوٹی بے شمار خطاؤں کو، غلطیوں کو جو انسان سے لامحالہ اس کی فطرت کے دائیے سے ہوتی ہیں۔ اگر وہ بڑے جرائم سے بچ گیا، یعنی خود بخود ایک دن میں جب وہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہفتے بعد اس کے جمعے کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر رمضان آنے پر اس کے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں جب وہ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، بڑے گناہوں کی بھی مغفرت، توبہ یقیناً حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال آپ کو عزم کرنا پڑے گا، ندامت کا اظہار کرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے اپنا ایک وعدہ، تجدید عہد کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو کبائر ہیں یہ کیا ہیں؟ کون سا گناہ کبیرہ ہے؟ کون سے گناہ جو ہیں وہ اس حد سے باہر نکل جاتے ہیں؟ اور کیا چھوٹے گناہ مل کر بھی بڑے گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یا ان کا بھی بوجھ ناقابل برداشت ہوتا ہے؟ اسی طرح کے بہت سارے سوالات ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وہیں ساتھ یہ بھی فرما دیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اس کی فطرت ہے کہ یہ اس طرف لڑکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ساری جنت اس کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے اس کو یہ کہا جائے کہ جہاں چاہو رہو، جیسے چاہو کھاؤ پیو، اور اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، تو اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ یہ ساری جنت کو چھوڑ کر اسی ایک درخت کی طرف بڑھتا ہے۔ اس لیے آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے جناب ڈاکٹر مسعود قاسم، آپ استاد ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں اور مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے مہمان، آپ ڈائریکٹر ہیں ڈیجیٹل میڈیا پیغام کے، صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت ہی اچھا بولتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ جناب حافظ یوسف سراج صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان۔ ڈاکٹر صاحب، کبیرہ گناہ، پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ کی جو کوئی حد بندی ہے وہ کیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، شریعت مطہرہ میں اللہ رب العالمین نے
ہمیں پیدا کیا اور اس میں ہماری تخلیق کا مقصد قرآن کریم میں اللہ نے واضح کیا ہے. جی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف ایک مقصد کے تحت کی ہے، وہ یہ ہے کہ میری عبادت کی جائے. اب عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 رستے ہمیں دیے، اما شاکرا و اما کفورا. آیا انسان شکر گزاری والا رستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری والا رستہ اختیار کرتا ہے، یہ اس نے انتخاب خود کرنا ہے. اب اس کے بعد اب انسان اگر صحیح رستے کو چھوڑ کر دوسری طرف غلط رستے پہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو الارمنگ کیفیت کو بنانے کے لیے ویک اپ کالز ہمارے پاس شریعت کی صورت میں موجود ہیں. قرآن کریم میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی یہ ہمارے لیے بات واضح کی گئی ہے کہ یہ فلاں گناہ، فار ایگزامپل قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بعض ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جن کو کرنے سے عذاب کی وعید ہے، جہنم کی سزائیں بتائی گئی ہیں. اور اسی طرح ہی احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسی وارننگز دی ہیں کہ اگر ان کو ہم اگر کراس کریں گے، ان لمیٹیشنز کو کراس کریں گے تو جہنم، عذاب، اللہ کی ناراضگی، اس صورت میں جو سزائیں اور یا جن کے نتائج نکلتے ہیں یہ وہ گناہ ہیں جن کو ہم کبیرہ گناہ عرف عام میں کہہ سکتے ہیں. اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ایک سادی سی سمپلیفائی کرتے ہوئے ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں. آپ کے اسی ساتھ ہی گفتگو میں یہ بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی اچھی آپ نے اس میں گفتگو فرمائی ہے، جس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ بسا اوقات انسان وہ صغیرہ گناہ، جو چھوٹے گناہ ہیں جن کی ظاہری طور پر وعید کوئی نہیں ہے، سزا کوئی نہیں بیان کی گئی اور اس کی ٹورمنٹس کوئی ایسی موجود نہیں ہے، لیکن انسان جب اس کو انسسٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر یکے بعد دیگرے اسی گناہ کو کرتا ہے، تکرار لے کے آتا ہے، ریپیٹیٹیولی ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور ان کو کمٹ کرتا ہے، تو یہ اس کی تکرار والی عادت بھی ان صغیرہ گناہوں کو کبیرہ گناہوں تک لے جاتی ہے. تو اس لیے مومن کا کام ہی یہ ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کی پہچان، نیکی کی پہچان بڑے احسن انداز میں اپنی حدیث مبارکہ میں واضح فرمائی ہے. اور آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تو ہے ہی اچھے اخلاق کا نام ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا میل جول رکھیں اور معاشرت، حسن معاشرت کے ساتھ رہیں، یہ اچھا اخلاق، یہ ساری چیزیں نیکی ہیں. والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو آپ کے سینے میں کھٹکتا ہے. اب یہ یہاں پہ یعنی ایک نئی اس کے ساتھ بحث بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بسا اوقات وہ اس پوزیشن پہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ گناہ کا کرنا، گناہ کو کمٹ کرنا اس کے اندر کوئی اریٹیشن پیدا نہیں کرتا، کہ گناہ کی نفرت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی، گناہ کا احساس اس کے اندر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ گناہ کر کر کے اس نے اپنے آپ کو اتنا زنگ آلود کر لیا ہے کہ اب اس کے اندر جو احساس گناہ کا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. وہ تو حدیث بھی ہے نا کہ وہ جب حدیث وہ میں غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ پڑتا ہے، اذا اور نقطہ توبہ کر لے جی صاف ہو جائے گا، وگرنہ جی پڑھتے بالکل پڑھتے دل سیاہ ہو جائے گا. جی اسی طرح، بالکل اسی طرح. اور وہ پھر جب گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہی اس کے اوپر غالب آتی ہے اور یہ چیزیں پھر احساس ختم ہو جاتا ہے. اس لیے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ بھی ایسی تمام چیزیں، وہ تمام معاملات جن سے شریعت نے کراہت فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ناپسند جانا ہے، احادیث میں کئی ایسی باتیں موجود ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تم سے 3 چیزوں سے راضی ہیں، 3 چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں. اب جن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، یعنی فضول گفتگو کرنا، سوالات کی بے مقصد سوالات کرنا، سوالات کی کثرت کرنا اور مال کو ضائع کرنا. اب یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر کلیئرلی اسٹرانگلی کنڈیمنیشن اس طرح موجود نہیں ہے کہ یہ کام آپ سوال زیادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں گرا دیں گے، اس طرح کلیئرلی ٹورمنٹس موجود نہیں. لیکن یہ ہے کہ جب ناپسند کیا گیا ہے، مومن آدمی کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ یہ اصرار کرتے کرتے آہستہ آہستہ، جس طرح حضرت نعمان یہ راستہ کھول دیتے ہیں بڑے جرائم کا. کالراعی یرعی حول الحما، جس طرح کہ حضرت نعمان بن بشیر والی حدیث موجود ہے کہ جب انسان گناہوں کے قریب جاتا ہے تو قریب جاتے جاتے عین ممکن ہے کہ وہ حرام کا بھی ارتکاب کر لے، بڑی چیز کا بھی ارتکاب کر لے. حافظ صاحب، ان دونوں میں ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرق ایک بیان فرمایا
कबायर का जो सिलसिला है हमारे यहाँ बात, जैसे अभी बात चल रही है कि बाज़ चीज़ों को तो लोग अपने तौर पर ही समझते हैं कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, यानी उसके मुआशरती कबाहत की वजह से अगरचे वो कोई सगीरा गुनाह के ज़िम्रे में आता हो, लेकिन मुआशरती तौर पर बाज़ चीज़ों को इतनी हाइप मिल जाती है और उससे लोग बचते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जो असल कबायर हैं वो इतने छोटे करके दिखा दिए जाते हैं या हमारी नज़रों में छोटे होते हैं कि उनके इर्तिकाब करते हुए पूरा मुआशरा जो है वो दलील हो जाता है। इस पर इरशाद फरमाइए कि कबीरा गुनाह जो है उसकी जो हलाकत खेज़ी है वो क्या है, और फिर ये चंद एक का नाम भी ले लीजिए कि कौन कौन से बड़े गुनाह हैं जिनको ख़ास तौर पे अब हमने बहुत ही छोटा महसूस कर लिया है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो छोटे और बड़े की बात है ये हमारे लिए है। कबीरा का मतलब बड़ा है, सगीरा का छोटा। नाजरीन के लिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज का मौजू है कि बड़े गुनाह कौन से हैं, छोटे गुनाह कौन से हैं। तो ये नौइयत अपने अंजाम के एतबार से भी है, हमारे लिए भी है, लेकिन असल बात यह है कि दोनों ही गुनाह हैं। हम दुनिया में डॉक्टर साहब आए, एक ही मकसद है, अल्लाह को राज़ी करना। वो हमारा महबूब है, बिल्कुल सही, महबूब को राज़ी करना। सही। अच्छा, जो चीज़ भी महबूब को बुरी लगे वो अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है। तो कबीरा गुनाह से महबूब ज़्यादा नाराज़ होता है, सगीरा से ज़रा कम होता है, लेकिन होता है। दोनों से महबूब की नाराज़गी अंजाम में आती है, वजूद में आती है। अच्छा, रही बात कि हम किसको छोटा समझते हैं, बड़ा समझते हैं, मुआशरती चीज़ें और होती हैं, शरई चीज़ें और होती हैं। मुआशरे में तो कई दफ़ा दीन पर अमल करना भी मुआशरे की निगाहों में कबीरा गुनाह होता है। बिल्कुल ऐसे ही। यानी हम सुनते हैं कि ये फ़लाँ जगह वाक़या हो गया, ये तो क़यामत की निशानी है। भाई, क़यामत की निशानी मैंने बतानी है, ये शरीयत ने बतानी है। बिल्कुल सही। तो कबीरा और सगीरा गुनाह, अब जैसे अरब मुआशरे में मुतबन्ना बेटे की बीवी से शादी उनके नज़दीक तो कबीरा गुनाह से भी कोई बड़ी चीज़ थी, लेकिन शरीयत चाहती थी कि पता चले ये मसला ही कोई नहीं है। सही, बिल्कुल। तो अवाम की निगाह में चीज़ें और हो सकती हैं और शरीयत, असल रहनुमाई शरीयत से मिलती है। बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह तो शिरक है। सही। मैं असल में इसी तरफ आपको लाना चाह रहा था कि अल्लाह ताला ने जिस जुर्म का सबसे बड़ा, जिसको हज़रत लुक़मान का वो जुमला नकल किया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, उसको हमने इतना छोटा कर लिया। यतीम का माल खाना, अल्लाह ताला बार बार जो है वो उसकी तरफ इशारा करवा रहे हैं। सहर, जादू, ये वो जराइम हैं जो बड़े बड़े हैं, और उनको हमारे माशरे ने इतना मामूली समझा कि इनकी तो कोई मसला ही नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कबीरा गुनाह क्या होता है, सगीरा क्या होता है, बताती जो शरीयत है, लेकिन कैसे बताती है? जी जी। हर वो चीज़ जिसका अंजाम जहन्नम बताया गया हो कुरान मजीद में या हदीस मुबारक में, वो कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह है। हर वो चीज़ जो हमें, जिसके बारे में ये आए कि ईमान से बंदा निकल जाता है, वो कबीरा गुनाह है। सही। हर वो चीज़ जिस पर लानत की गई हो, फरिश्तों की, अल्लाह की, कोई भी लानत आई हो, वो कबीरा गुनाह है। ठीक। और वो चीज़ें जिनकी सजा या दुनिया में कोई हद सज़ा मौजूद हो, ये कबीरा गुनाह है। शिरक की बात हम कर रहे हैं। शिरक तो ऐसी बीमारी है, ऐसी नहूसत है जो इंसानी शर्फ को खा जाती है। सही, बिल्कुल। यानी एक अल्लाह की इबादत में जो आज़ादी है, जो लुत्फ़ है, जो लज्जत है। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं और चीज़ों को समझते हैं। मैं ये समझता हूँ अगर तौहीद ना हो, अगर अल्लाह पे एतमाद ना हो, तो ये आज की साइंस, मतलब एक तो शरई चीज़ है ना, आज की साइंस जहाँ पहुँच गई है, ये पहुँच ही नहीं सकती थी। ठीक है। मसलन कैसे, आप तो चांद को खुदा मानते थे, तो चांद पे को पाँव रखने का तसव्वुर कर सकता था? अल्लाह। यानी जब आप समझते हैं कि मैं एक अल्लाह के सामने जवाबदेह हूँ, वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है, उसी की मैंने इबादत करनी, उसके साथ शरीक ही कोई नहीं है, कोई मुझे पूछ ही नहीं सकता उसके सिवा। तो ये एक ऐसी बेकनार आज़ादी आपको मिलती है, फिर आप कायनात को तस्खीर भी करते हैं और अपने शर्फ को भी समझते हैं। मुझे एक वक्फ़ा लेना है और आपकी गुफ्तगू यहीं से हम आप वापस आके शुरू करवाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, एक वक्फ़ा लेते हैं और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया खास एक मेहमान, फिर मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया खास एक मेहमान, फिर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी की सहर स्पेशल ट्रांसमिशन, और आपके सामने आज का जो उन्वान हमने पेश किया है वो है कबायर से इज्तनाब, कबीरा गुनाहों से कैसे हम निजात पा सकते हैं, कबीरा गुनाह होते क्या हैं
اور ان کی ہلاکت خیزی کیا ہے۔ اور وقفے سے پہلے یوسف سراج صاحب بات کر رہے تھے، میں بلا تاخیر دوبارہ اسی پر آپ شروع کیجئے کہ شرک کی جو قواعد آپ بیان فرما رہے تھے کہ اگر توحید نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جو تسخیر آپ آج کر چکے ہیں یہ کیسے آپ کرتے، کہ آپ تو ان ساری چیزوں کو خود خدا مانتے تھے؟ خود خدا مند، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب۔ دنیا میں بھی یعنی آپ توحید کے بغیر یا ایک اللہ کو مانے بغیر کوئی ڈارون جیسی بندر جیسی زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی نیچ اور پست زندگی گزار سکتے ہیں، ایک وہ جو اقبال کا مرد مومن ہے یا اللہ کا جو بندہ ہے وہ آپ نہیں بن سکتے۔ صحیح۔ شرک کا دوسرا بڑا نقصان، جو اصل نقصان تو آخرت کا نقصان ہے نا، صحیح، دنیا تو صحیح، گزر جاتی ہے۔ بالکل وہ ایک بادشاہ تھا، رات کو سیر کے لیے نکلا، اس نے ایک فقیر کو دیکھا، سخت سردی کا عالم ہے، کہر ہے، دھند ہے اور لیٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا اس کو کل میرے دربار میں پیش کرنا۔ بادشاہ کے دربار میں جب پیش ہوا تو بادشاہ مطلب نازک بھی بڑے ہوتے ہیں، نفیس بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کو چیزیں فیل بھی زیادہ ہوتی۔ اس نے کہا تیری رات کیسے گزری؟ اس کا خیال تھا کہ یہ بہت کچھ شکوہ کرے گا، روئے گا، چلائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میری آدھی رات تو آپ کی طرح گزری، آدھی رات آپ سے بھی بہتر گزری۔ بادشاہ کے لیے شوق تھا، اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا جی آدھی رات کے بعد وہ نیند کہتے ہیں سولی پہ بھی آ جاتی ہے، سردی بہت تھی لیکن پھر بھی نیند آ گئی۔ اب جب میں سو گیا، خواہ میں آپ کم خواب کے بستر پہ سوئے ہیں یا میں سڑک پہ سویا ہوں، برابر ہے، سویا آدمی برابر ہوتا ہے۔ اور آدھی رات جو سردی نے مجھے سونے دیا، میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، وہ میں آپ سے بھی بہتر تھا۔ تو اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے۔ آخرت میں یہ بہت واضح طور پر میرے خیال سب سے زیادہ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات نے فوکس کیا ہے، بیان کیا ہے کہ شرک کی موجودگی میں معافی نہیں ہے، جنت نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ نص ہے قرآن مجید، نص ہے، بے شمار نصوص ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب شرک ہو گیا، پھر اس کے بعد اگر ہم کبیرہ گناہوں کی لسٹ، ویسے ایک حدیث میں 7 اکبر الکبائر بیان ہوئے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 کے قریب بات کی ہے کہ 70 کبیرہ گناہ ہیں۔ ان میں سے بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کہ شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، سود کھانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، آپ کی سنت کو چھوڑ دینا، اس کے خلاف بھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، فرمایا کہ وہ ڈرتے رہیں جو لوگ سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسی طرح غریب، آپ نے بھی فرمایا کہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا ہے، نماز چھوڑ دینا ہے، اسی طرح ارکان اسلام میں سے کسی کو چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں کبائر میں آتی ہیں اور اس پہ کتابیں مرتب ہو چکی۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو چونکہ ارتکاب تو ہوتا ہے انسان سے، یہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ انسان جو ہے وہ اس طرف اس کی ٹینڈنسی جو ہے وہ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ یعنی باقی ساری چیزیں، باقی ساری مخلوقات ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس فطرت پر پیدا کیا وہ، اور اس کی طرف کوئی نبی نہیں، کوئی اس کی طرف پیغام نہیں، وہ اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ انسان جس کو اعلیٰ مخلوق قرار دیا، اشرف المخلوقات قرار دیا، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ہم نے عزت بخشی ہے، توقیر عطا کی ہے، اس کی جو فطرت ہے اس کے اندر یہ بات کتنی زیادہ موجود ہے کہ یہ گناہ کی طرف رغبت رکھتا ہے؟ جی دیکھیے ڈاکٹر صاحب، گناہ جہاں پہ بھی آپ ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں گناہ میں لذت، اس میں جاذبیت اور اس میں اٹریکشن وہ اس میں ہوتی ہے۔ انسان فطرتاً کمزور ہے اور اپنی اس کمزوری کی وجہ سے وہ اس گناہ کی طرف، وہ معصیت کی طرف وہ راغب ہوتا ہے، اور جب اس کی طرف رغبت وہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے راستے سے اصل سے ڈی ٹریک ہوتا ہے۔ تو فطرتی طور پر حالانکہ اللہ رب العالمین نے جس طرح اس کو آسان و تقویم، کراؤن آف کریشن پیدا کیا ہے، تو اس کو اپنا اس کا احساس بھی انسان کو بھی ہے، تھا بھی، ہونا بھی چاہیے تھا، اب بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو گناہ کی رغبت ہے، تلذذ ہے، اور وہ ٹینڈنسی اس کا رجحان وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں اس کو زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ شیطان اس کو خوشنما بنا کے وہ عمل پیش کرتا ہے، اور چونکہ شیطان انسان کے اندر یجری فی الانسانی مجرى الدم وہ اس طرح چلتا ہے، تو وہ انسان کے اندر اس گناہ کو خوشنما بنا کے جب پیش کرتا ہے تو انسان اس کی طرف ڈیفینیٹلی وہ رغبت اختیار کرتا ہے، ٹیمپٹیشن اس کی طرف ہوتی ہے، تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ اس کی طرف جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کو سادی سی زبان میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اس کا رجحان اسی وجہ سے ہی، یعنی اس کی تلذذ، جاذبیت، اٹریکشن کی وجہ سے وہ اس کی طرف جائے گا۔ پھر یہ صغیرہ گناہ مسلسل اگر ان کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا یہ اپنے آپ کو خود حوالے کر رہا ہے جی بالکل، ہلاکت اور بربادی کی۔ جی بالکل، جس طرح وہ صغیرہ گناہ کرتا رہے گا، حالانکہ اس پہ جو نصیحتیں ہیں، تذکیر ہے، علماء کے وعظ ہیں، ہمارے بڑوں کے، کبار کے، اور اسی طرح اوپر جاتے جائیں،
ہم گریجولی جاتے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بار بار ہمیں ویک اپ کالز کے لیے ہیں کہ ہم ان چھوٹوں سے بھی باز آ جائیں. جس طرح قرآن کریم کی آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ ہمیں ایک پیکج دیا گیا ہے. صحیح. پیکج یہ ہے کہ ہم اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، لیکن ہم صغیرہ ہی اتنے کر جاتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ہمارے لیے ایک پہاڑ بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہمیں اصل گناہ کے حوالے سے ادراک نہیں ہے، سینس نہیں ہے، ہم سیکھنا نہیں چاہتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور فاجر آدمی کا جو ٹینڈنسی ہے، ٹرینڈ ہے گناہ کی طرف، رجحان ہے، وہ کیسا ہے. آپ نے فرمایا ان المؤمن یری ذنوبہ کانہ قاعد تحت الجبل، کہ مومن آدمی وہ گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے کانہ قاعد تحت الجبل. اب یہاں پہ دیکھیے صغیرہ کبیرہ کا نام آپ نے نہیں لیا، آپ نے اوورآل گناہ کے حوالے سے ایک نفرت جو ہے ڈسپائزنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، وہ اس طرح ہونا چاہیے جو بیان کیا کہ مومن ایسے محسوس کرتا ہے کہ انہ قاعد تحت الجبل، کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے جیسے ہی میں نے کوئی گناہ والا عمل کیا، اللہ کی ناراضگی والا عمل کیا، یہ پہاڑ میرے اوپر آن گر پڑے گا، یہ پہاڑ میرے اوپر گر کر مجھے ہلاک کر دے گا. مومن گناہ سے اس انداز سے پیچھے رہتا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح گناہ سے ڈسٹنٹ رکھتا ہے. اور آپ نے ساتھ ہی مثال دوسری بھی دی، فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، وہ اپنے گناہ کو کیسے محسوس کرتا ہے كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ وَقَالَ هَكَذَا. آپ نے مثال دے کے بتایا کہ جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، اس نے ہاتھ مار کے اڑا دی، جس طرح اس کو اس پہ کوئی بار نہیں گزرا، نہ اس کا کوئی اس پہ طاقت لگی ہے، نہ اس کو کوئی اس پہ محسوس ہوا کچھ کہ اس نے اس کے لیے محنت کی، اس لیے وہ گناہ کو وہ کچھ محسوس ہی نہیں کرتا، یعنی اتنا ہلکا لیتا ہے اس کو، اتنا ہلکا لیتا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں روایت موجود ہے کہ وہ اپنے رفقاء کو یہ بات کہا کرتے تھے، فرماتے تھے انکم لتعملون عملا ہی ادق فی اعینکم، کہ تم لوگ ایسے عمل کر جاتے ہو ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ جو تمہارے ہاں تمہاری نظروں میں تمہارے تصور میں شاید ایک بال سے بھی جن کی کم حیثیت ہے. وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے ہم تو انہیں ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سمجھتے تھے. اور دیکھیے یہ دونوں حدیثوں کو ملائیں جو ابھی پچھلی عبداللہ بن مسعود والی اور یہ، تو انسان کے اندر تو گناہ کا نفرت ہی اتنی اس کی ہونی چاہیے، اس کا نفرت والا رجحان ہونا چاہیے کہ وہ اس کے قریب ہی نہ جائے. تو اس میں صغیرہ کبیرہ کی تو پھر بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. جب پتہ لگ گیا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے. وہ کہا جاتا ہے خود ما صفا ودع ما قدر، کہ جو چیزیں آپ کو جو اچھی لگتی ہیں، جو چیزیں صاف شفاف کلیئر ہیں اس کو لے لیجئے، اور جس چیز سے آپ کا دامن گدلا ہوتا ہے، آپ کا نامہ اعمال گدلا ہوتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے. تو اس لیے یہ رجحان ہمارے اندر یہ ڈیولپ ہونا چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے. گویا ایمان ایک حساسیت کا نام ہے کہ یہ خود آپ کو متنبع کرتا ہے کہ آپ اس حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو یوسف بھائی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہرحال اس کا ضمیر ہے، اس کو یہ شعور دیا ہے، اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو وہ اسے جھنجھوڑتا رہتا ہے. تو یہ جو دل کی سیاہ کاری ہے، یعنی اتنا یہ سیاہ پڑ جائے، یہ اصل کیفیت، ویسے تو یہ خون کا ایک بظاہر تو آلہ ہے، ایک پمپ ہے جو پمپنگ مشین ہے، لیکن بطور شریعت کا ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ پورے جسم کو کنٹرول سسٹم ہے. اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا. گویا سارے جسم کے اعضاء اپنے اپنی جگہ پر صحیح کام کرنے لگیں گے، اور اگر یہ بگڑا تو سب کچھ بگڑ جائے گا. یہ فرمائیے کہ کیسے دل کو یہ اس حساسیت کے ساتھ زندہ رکھا جا سکتا ہے کہ وہ گناہ پر چونک اٹھے، وہ گناہ پر آپ کو ہوشیار کرے، بیدار کرے اور روکنے کی کوشش شروع کر دے. ڈاکٹر صاحب، دل کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. اگر دل مر گیا ہے تو اسے زندہ کریں. اور اصل بات میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ گناہ تو انسانوں سے ہوتے ہیں اس لیے کہ انسان کو ایسا ہی پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا جنت میں ایک ہی چیز سے روکا تھا، اتنا کچھ دیا تھا، لیکن انسان کی فطرت اسی طرف اسے لے گئی. تو فرمایا کہ ان کے باپ حضرت آدم سے بھی خطا ہو گئی، ان سے بھی خطا ہوتی رہے گی. اور خیر الخطائین التوابون، بہترین لوگ وہ ہیں جو اس مرحلے سے گزر کر پھر ادھر ہی جڑ جائیں، واپس لوٹیں، توبہ کر لیں. صحیح. ماہر القادری کہتا ہے اس دل پہ خدا کی رحمت ہے جس دل کے یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے.
असल अगर आप नदामत पे आ गए हैं तो ये भी अल्लाह की रहमत है। बिल्कुल सही। मतलब किसी वक्फे में पड़े होते डॉक्टर साहब आप इबादत ही करते जा रहे हैं और वो आपको तकब्बुर में लेके चली जा रही है, उससे बेहतर है आप किसी उलझन में उलझें और तौबा करके अपने महबूब के करीब हो जाएं, दो आंसू बहा लें। सही। तो दिल बेदार होना चाहिए, दिल में ये कैफियत ईमान वाली होनी चाहिए। और ये डॉक्टर साहब कैसे होगी जब हम इस पे गौर करते रहेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारा मकसद क्या है यहाँ आने का, अगर फिर इसकी खुराक मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक हमारा जिस्म है, एक हमारी रूह है। सही। रूह आई है ऊपर से, इसकी ग़िज़ा भी ऊपर से आई है। बिल्कुल सही। जिस्म मिट्टी से बना है, इसकी ग़िज़ा भी मट्टी से, सारी चीज़ें भी मट्टी से आती। तो जब आप दिल को उसकी ग़िज़ा दे रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत है, ज़िक्र अज़कार है, बासफ़ा लोगों की, अहलुल्लाह लोगों की मजलिस है, उसमें आप बैठेंगे तो इस दिल में ज़िंदगी पैदा होगी। ज़िंदगी होगी। हम डॉक्टर साहब अब कोरोना का मामला है, हम में से हर एक की ख्वाहिश है कि हम जनाब अपनी इम्यूनिटी डेवलप करें, चेकअप कराएं, अपनी कैफियत जानें हम कहाँ रेट कर रहे हैं। बहुत खूब मिसाल है। अच्छा, कभी हमने ज़िंदगी में सोचा कि यार एक रूह भी अल्लाह ने दी थी, वो बीमार है, उसकी भी इम्यूनिटी अलील है, उसको भी कहीं चेक करा लें, किसी लेबॉर्ट्री में ले जाएं। वो क्यों हमें ज़मीर हमें कह नहीं रहा, दिल हमें रोक नहीं रहा, तो उसकी तरफ हमारी तवज्जो कम है। हमने जिस्म ही समझ लिया अपने आप को, हालांकि जिस्म तो मट्टी में गल सड़ जाएगा। असल रूह है, असल दिल है। और नबी अलैहिस्सलाम का जो इरशाद है कि अला इन्ना फिल जासदी मुज़गा इज़ा सालुहत सलाहत भी सालुहत, दोनों तरह, इज़ा सालुहत सालुहल जासदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जासदु कुल्लु। ये अगर ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है, ये अगर ख़राब हो गया तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाएगा। तो इसकी ग़िज़ा इसे देनी चाहिए। ये दो चार चीज़ें जो हमने जिक्र की। जी जी, ठीक हो गया। रिस्क की तंगी, बेचैनी, परेशानी, मसाइब, दुख, अल्लाह का कुरान तो ये कहता है कि ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है, बेमा का सबत ऐदिन नास, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुमने किया है अपने साथ, अल्लाह की तरफ से तो ऐसे हालात नहीं थे। तो ये जो जराइम के साथ हमारे मुश्किलात को, गुनाहों के साथ मुश्किलात को जोड़ा है कि तुम्हारी गुनाह हैं, तुम्हारे करतूत हैं, इनकी वजह से तुम पर मुश्किलात आती हैं, इनकी वजह से तुम पर जो है परेशानी आती है, इनकी वजह से तुम्हारा रिस्क तंग होता है। इस पर इरशाद फरमाइए कि इसमें एक तो ये है कि ये कि हकीकत तो है, अल्लाह की तरफ से बयान करता है, इससे हम बच कैसे सकते हैं? जी देखिए डॉक्टर साहब कि बात ये है कि हमारा रिस्क इन चीज़ों के साथ मुताल्लक़ है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। हम इसको दो तीन पहलुओं से बात कर लेते हैं। एक पहलू इसका डायमेंशन ये हो सकता है कि देखें कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबिका कौमों की भी मिसाल दी, अहले किताब की मिसाल दी। फरमाया लौ अन्ना अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वला दख़लनाहुम जन्नातिन नईम, कि अगर वो लोग ईमान ले आते और उसी तरह फिर अगली आयत में फरमाया क़ामुत तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील को कायम करते, उसको नाफिज करते, तो डेफिनेटली जब उसको नाफिज करते तो गुनाहों से बचते, नेकियों के करीब होते, ईमान के बाद नेकियां करते, यानी उस सिस्टम को डेवलप करते, वो सिस्टम डेवलप करते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लाअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम, तो आसमान भी ख़जाने भेजता, ज़मीन भी ख़जाने उगलती। तो ये तो ही साबिक़ा कौमों की मिसाल। फिर आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरह ही सूरह आराफ में भी फरमाया लौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, कि अगर ये लोग ईमान लें, डर जाएँ, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, आसमान से बरकतें जो हैं वो हम ज़रूर खोल देंगे, उसका रास्ता खुल जाएगा, तुम्हारे लिए रिस्क फरावान हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। ये तो है इसका एक डायमेंशन कि हमें इब्तिदाई तौर पर सबसे पहले ईमान और उसके बाद लिल्लाहियत, तक़वा, खशियत, उसकी दौलत से माला माल होना चाहिए। ठीक है। इसका दूसरा पहलू जो मेरी नज़र में है, देखिए हमारे यानी आपकी नज़र में भी कोई चीज़ होगी, हाफ़िज़ साहब की नज़र में भी कोई चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे जो मेरे ज़हन में जो नुक्ता है वो ये है कि जब हम रिस्क कमाते हैं तो जो सिफ़ात रिस्क कमाने के हवाले से हमें उसमें मोटिवेट किया गया है, आप देखिए हमारी कुतुब हदीस में किताबुल बुयू पूरे का पूरा हर तकरीबन किताब जो है हदीस की किताब में मौजूद है। तो हमने वो जो एथिक्स हैं, वो जो बिज़नेस एथिक्स हैं, हम उनको अप्लाई नहीं करते। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मसलन तलबु कस्बिल हलाली फ़रीदतुम बअदल फ़रीदा, कि इंसान के इब्तिदाई अहम फ़र्ज़ के बाद जो असल फ़र्ज़ है वो है हलाल कमाई, हलाल रिस्क है। अब हलाल रिस्क को परसू करना और उसके ज़राए को परसू करना, एक्सप्लोर करना और उसके लिए कोशिश करना, ये हमारी इसके लिए कितनी तगोदौ है। यानी क्वालिटेटिव रिस्क नहीं, हम क्वांटिटी और उसकी मिकदार और उसका तनासुब, हम वो उमूमी तौर पर हमारा ये रुझान है।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء کہ سچا تاجر ہو، دیانتدار تاجر ہو، جب دیانتداری ہو، خیر خواہی ہو اپنے کسٹمر کے لیے، اور دونوں ہی یعنی بائے اور مشتری، یعنی جو بائر ہے اور سیلر ہے، مجھے دونوں ایک روکنا دوسرے پڑے کے گا، لیے میں واپس آ رہا ہوں اس یہ جو آپ نے بات کی، اس کے ساتھ دوسری بات بھی کریں گے ہم کہ تجار ہم الفجار، لیکن یہ کرتے ہیں ایک وقفہ لے لیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بڑی شاندار بات چل رہی ہے اور خاص طور پر سمجھنے کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے دونوں ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میرے ساتھ اس وقت ہمارے سیٹ پر تشریف فرما ہیں جناب حافظ یوسف سراج صاحب اور ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جو بات وقفے سے پہلے ہم کر رہے تھے اور آپ ارشاد فرما رہے تھے رزق کے حوالے سے اور تاجروں کی اس عظمت کے حوالے سے حدیث سنا رہے تھے، تو میں نے ساتھ آپ کو ایک جو ہے وہ یوں سمجھے ٹوک دیا کہ یہ بھی بات کر لیجئے کہ جہاں وہ اپنی صدق و صفا کی بنیاد پر انبیاء کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہے، وہیں ان کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ معاملات ٹھیک نہیں کرتے تو ان کے لیے تبصرہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو رسول اللہ نے سنایا ہے، التجار ہم الفجار۔ تو یہ جو یعنی اصل میں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رزق کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں غذا ٹھیک جا رہی ہے تو آپ کے بدن سے معاملات بھی ٹھیک صادر ہوں گے۔ کیا یہی میں سمجھا ہوں، یہ صحیح سمجھا ہوں؟ جی ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ اسی طرح ہی ہے۔ ہم اس کو پھر آغاز قرآن کریم سے کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بھی بات فرمائی کہ پیٹ میں اگر رزق ٹھیک جا رہا ہے تو بقیہ باتیں ساری اس کے اوپر بنیاد رکھی جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یعنی آپ دیکھیے، حالانکہ نعوذ باللہ رسولوں کے حوالے سے کوئی شائبہ تو نہیں تھا، کوئی شک تو نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ عمل صالح سے بھی پہلے حلال رزق کا اہتمام کرنا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جب دیکھیے حلال رزق کا اہتمام کرنا ہے تو اس کے لیے جب ہم نے رزق کو پرسو کرنا ہے، اس کے ذرائع کو ایکسپلور کرنا ہے، قرآن کریم کو فالو کرتے ہوئے لا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا سے اپنا حصہ بھولنا نہیں، ہم رزق کو کمانے کے لیے نکلے۔ تو اس میں دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا، اگر وہ دونوں اپنی تجارت میں یعنی صداقت کا استعمال کرتے ہیں، سچائی کا استعمال کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، تو بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ کی طرف سے ان کی بیع میں، تجارت میں برکت پڑتی ہے۔ دیکھیے یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس کے اپوزٹ جس طرح دیانت کے ساتھ انبیاء کے ساتھ معیت ملتی ہے دیانت داری کی بنیاد پر، اور آن دا سیم پیٹرن دیکھیں آن دا وائس ورسا کہ کیا بتایا گیا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو فجار والا تصور بھی شریعت میں موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے، ولا ينظر الیہم، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ چار بدترین قسم کی جو سزائیں ہیں ایک جو بتائی گئی ہیں وہ چار ملیں گی۔ تین قسم کے لوگ آگے بتائے گئے۔ ہمارے موضوع سے جو متعلق ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے۔ اب دیکھیے اس نے صرف مال کے حصول کے لیے، نفع کے حصول کے لیے، صرف زیادہ پروفٹ لینے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، اور صرف اعتبار دلانے کے لیے۔ بلکہ ہم اگر دیکھیں میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، ہم اکثر لوگوں سے جب بات کرتے ہیں کہ دکانداروں سے کہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں، کہتے جی گاہک کسٹمر ویسے کنونس نہیں ہوتا۔ بھئی کیوں کنونس نہیں ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ویسے بھی مطلق حدیث ہے کہ ایسا مال جس میں قسم کھائی جائے، تجارت جس میں قسم کھائی جائے، محق لہ البرکہ، اس سے برکت ویسے اٹھا لی جاتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ہم اپنے بزرگوں سے جب پوچھتے ہیں، والدین سے پوچھتے ہیں، تو آج سے کوئی 30-40 سال قبل یعنی یہ ہوتا تھا خاندان میں ایک شخص کماتا ہوتا تھا،
سارے افراد جو تھے اس کے سبارڈینیٹس ہوتے تھے اور اس کو رزق کو انٹرٹین کرتے تھے، کھاتے تھے، گھر بڑا اچھا چلتا تھا۔ آج دیکھیے گھر کے ایک نہیں دو نہیں تقریباً سارے ہی مرد و خواتین اپنے اپنے طور پہ آن لائن جس طرح سلسلہ آج کل لاک سارے کما رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک نہیں ڈاکٹر صاحب، ایک سے زیادہ کمائیاں کما رہے ہیں۔ ایک شخص اگر فار ایگزامپل تدریس سے منسلک ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں کوئی پارٹ ٹائم کو بزنس بھی ساتھ کر لوں، دن رات کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو میٹیریلسٹک اتنا بنا لیا ہے، تو اس کے باوجود آپ پوچھ کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی پورا نہیں کچھ بھی گزارا نہیں ہوتا، وہ برکت ختم ہو گئی۔ یہ جو برکت ختم ہو گئی، اور ظاہر ہے ہم جو ہماری زندگی ہے اس سے آخرکار کچھ واپسی بھی تو ہونا ہے۔ اسی طرح میں ایک اور تصور ہے ہمارے ہاں گناہوں کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ گناہ ہونے کے بعد واپس آنے والا بہرحال خیر الخطائین میں شامل ہے، کہ اگر وہ غلطی کرنے کے بعد واپس آتا ہے تو اللہ تو اس کو پسند کرتا ہے، بلکہ مختلف احادیث کا جو مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے قریب کے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو بلا کے اس پر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ واپس آ گیا۔ ہمارے ہاں اس کو آر دلائی جاتی ہے اور شرمندہ کیا جاتا ہے اور اس پر طنز کیا جاتا ہے، تان کیا جاتا ہے۔ اس رویے کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، انسان اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا تم کون ہو؟ کہنے لگا زیادہ تو پتہ نہیں، بس 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے گزرا۔ بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احساس دلایا نا کہ بنے کہاں سے ہو، آئے کہاں سے ہو، یہ ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے ہے۔ یہ حیثیت ہے انسان، اتنا کمزور، اتنا بے بس۔ ڈاکٹر صاحب، انسان کے اندر قرآن کہتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر ہم نے اتنے رکھنے، اتنی نشانیاں، اتنی علامتیں رکھ چھوڑی ہیں کہ تم اب غور کیوں نہیں کرتے؟ اوقات ہے کیا انسان کی؟ یعنی میں سانس کے لیے اللہ کا محتاج ہوں، میں رزق کے لیے اللہ کا محتاج ہوں، میں اپنی حرکت کے لیے اللہ کا محتاج ہوں۔ اب لوگ آکسیجن سلنڈر ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ عرب کی ایک، آپ نے بھی خبر سنی ہوگی، ایک بوڑھا شخص تھا تو اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوئی، ہاسپٹلائزڈ ہو گیا، تو بل بنا، بل دیکھا تو رونے لگ گیا۔ انہوں نے سمجھا شاید بیچارہ کوئی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا جی ہم کم کر دیتے ہیں کنسیشن کو۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ چند گھنٹے یا پتہ نہیں کچھ دیر میں آپ کے پاس رہا ہوں، اتنے ریالوں کا بل تھما دیا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے عرصے سے جو مجھے آکسیجن فراہم کر رہا ہے سانس لینا، تو اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ یعنی یہ اللہ کے ہاں مجبور ہے، ہر ایک مجبور ہے، مطلب مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کسی پر فتویٰ لگاؤں جبکہ مجھے اپنا ہی نہیں پتہ۔ حدیث ہے ڈاکٹر صاحب، ایک شخص راستے سے گزرا کرتا تھا تو سامنے کوئی فاجر آدمی کوئی معاصی کا ارتکاب کرتا تھا، یہ نیک آدمی تھا، اسے روکتا تھا 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ، جب دیکھا کہ نہیں رک رہا تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ کی قسم تم جہنمی ہو، جہنم میں جاؤ۔ اللہ کی غیرت کو اتنا جوش آیا کہ یہ حکمرانی، یہ اقتدار، یہ فیصلہ سازی میرے پاس ہے، تم کون ہوتے ہو کرنے والے؟ تم کون ہو؟ مطلب یہ بھی تو از قسم شرک ہے نا کہ آپ اللہ کے اختیارات برتنا چاہ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم تو جہنم میں جاؤ، اس کے ساتھ میں اپنا معاملہ کر لوں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے مدینے میں اس گنہگار جس کی توبہ قبول ہوئی تو نبی کائنات نے فرمایا کہ اتنی سٹرونگ توبہ ہے، اتنی قیمتی توبہ ہے کہ اگر پورے مدینہ میں تقسیم کر دی جائے تو یہ قبول ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی خطا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور میں ازیوم کرتا ہوں کہ جناب میں اس سے افضل اور اعلیٰ ہوں، اور میں اس کے بارے میں باتیں معاشرے میں شروع کر دیتا ہوں۔ اچھا، وہ بات کرنا، وہ چغلی کرنا، وہ غیبت کرنا، وہ بھائی کے عیب بیان کرنے کے گناہ تو میں نے اپنے سر لے لیے، مجھے کیا پتا فجر کے ٹائم وہ سجدے میں پڑا ہوگا اور اپنے رب کو منا لے گا، وہ کہاں پہنچ گیا، میں کہاں پہنچ گیا۔ اس کو دیکھ کے وہ تو بیچارہ اور انجوائے کر گیا، اس کی توبہ اگر ایسی قبول ہو جائے تو اس کی برائی جو ہے وہ بھی نیکی بن سکتی، نیکی بن گئی، اور میں نے اس کو دیکھ کے برائی اختیار کر لی۔ تو کوئی حق نہیں ہم کسی کے گناہ پہ اس کو، یہ ہاں اخلاص ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں اردن میں، وہ تراویح پڑھانے گئے، وہاں کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، آ کے اس نے مفتی صاحب سے پوچھا یا کسی عالم سے پوچھا کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کے بارے میں بتائیں جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ اسے نماز پڑھنی چاہیے، آپ کو اسے نماز کا کہنا چاہیے۔ کہنے لگے کہ جی اس کے بارے میں بتائیں، 2-3 دفعہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ کن داعیًا ولا تکن قاضیًا، آپ داعی بنیں، آپ قاضی نہ بنیں۔ ہم قاضی بنتے ہیں، قاضی ہمیں بنایا نہیں گیا، ہم داعی ہیں۔ اور داعی ڈاکٹر صاحب اصل میں نا یہ اس طرح ہے جیسے کسی محبوب کو منا رہے ہوں، یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ جب محبوب کو منانا ہو تو کیا کیا نہیں کر جاتے ہم، اور کیا کیا نہیں برداشت کر جاتے۔ دعوت کا کام اتنا ہی مشکل ہے۔
بالکل ایسے ہی ہے۔ میں آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں، یہی فیلڈ ہے میری، اور اسی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے گناہوں پہ ان پر فتوے نہ لگائیں، بلکہ وہ رویہ اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مجلس میں آ کے کہنے والا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، تو آپ نے اس کو پاس بلایا، قریب بلا کے ہاتھ تھام کے آپ نے اس کو، جو اس کی فطرت ہے کہ لا محالہ آج بھی اگر کسی گناہ گار سے آپ یہ کہیں کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، اس کا جواب آج کے نوجوان کا جواب بھی یہی ہوگا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا، تو یوں آپ نے اس کا علاج کیا۔ ہمیں علاج کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ہم ان مریضوں پر تنقید کرتے جو کسی وجہ سے ان کاموں میں ملوث ہوئے۔ اب یہ ہمارے پاس چونکہ وقت بھی بڑا محدود ہے اور آپ کی گفتگو ہمارے لیے ویسے بڑی قیمتی ہوتی ہے، توبہ کی شرائط کس طرح سے، ہم کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہمارے اندر پختہ ہو جائے عادت کہ ہم ایک تو رجوع کرنے والے بنیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ قابل قبول ٹھہریں؟ جی دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے مفسرین نے جو قرآن کریم میں توبہ کی آیات ہیں اس حوالے سے مختلف کافی اس کی تعداد ہے جو توبہ کی شرائط بتائے گی، میں 3-4 آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو مفسرین نے اس کو توبہ کی شرائط میں شامل کیا ہے، اسی آیت کے تناظر میں جو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات جو ہم نے ابھی گفتگو میں پیچھے کی ہے، تلاوت کی ہے آیت، رزق حلال، ہاں جی، رزق حلال ہونا چاہیے، اس کا دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکیزہ چیز ہی کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو پیغمبروں کو دیا، کہ پاکیزہ کھانے کا حکم دیا۔ پھر صحابی بیان کرتے ہیں ثم ذکر الرجل اشعث اغبر ثائر الرأس یطیل السفر، پراگندہ کیفیت، بال بکھرے ہوئے، سفر کے آثار اس کے جسم پر، اور آ کے رب کے دربار میں آتا ہے یا ربی کہتا ہے، یمد یدی، ہاتھ بڑھا کے یہ کہتا ہے۔ حقیقت یہ آپ نے فرمایا مطعمہ حرام، کھانا حرام کمائی کا، ملبسہ حرام، کپڑے حرام کمائی کے، ومشربہ حرام، پینا حرام کمائی کا، وغذی بالحرام، جو ڈائٹ لے رہا ہے وہ بھی حرام کمائی کا، پرورش بھی حرام کی، جی انا یستجاب لہ، اس کی قبولیت کیسے ہوگی، اس کی قبولیت کیسے؟ تو اس لیے سب سے پہلی بات انسان کو اپنے سورسز آف انکم پہ غور کرنا چاہیے، نمبر 1 بات۔ دوسری یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ود فل ڈٹرمینیشن جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے فل ڈٹرمینیشن سے معافی مانگنی ہے تو تمہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ نے توبہ کو قبول کرنا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل من غافل لاہن، کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل بے دھیان آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ ہمیں یقین ہو کہ اللہ نے معافی قبول کرنی ہے ہماری، اسی نے توبہ قبول کرنی ہے، تو اس لیے ہمیں فل ڈٹرمینیشن کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ، وثوق کے ساتھ اللہ ہی سے جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ در پہ بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں معافی دینی ہے۔ پھر اگلی اس کی شرط تیسری ہے کہ انسان کو اپنے کیے گئے گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اس کو احساس ہو کہ میں نے غلط کیا۔ اس کو جب تک غلطی کا احساس نہیں ہوگا، شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، تو وہ کیسے توبہ کرے گا؟ اس کو اسی طرح سے جیسے آپ نے پہلے وہ حدیث سنائی کہ اس کو تو وہ سمجھے گا کہ یہ تو ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے۔ جی بالکل، بے شک۔ تو اس میں اس کو شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے، اور پھر چوتھی شرط کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، عزم کرے، اللہ رب العالمین سے وعدہ کرے کہ آئندہ میں گناہ ایسا نہیں کروں گا۔ اور پھر توبہ میں ایک اور بڑی اہم اس حوالے سے بات یہ ہے جو سورہ نساء کی آیت ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ توبہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں، نہ چاہتے ہوئے کسی بھی طرح گناہ ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، فوری توبہ کی۔ اب دیکھیے نا، رمضان کا مہینہ ہم آخر میں چل رہے ہیں، اب شوال میں ایک شخص سے گناہ ہوتا ہے، دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم سال بعد کوئی پروگرام رکھیں گے، عالم دین آئیں گے، وہ ہمارے لیے معافی مانگ دیں گے۔ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے، فوری طور پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا، اور گفتگو تو واقعی ایسی تھی کہ جس میں اور بہت سارے عقدے کھلتے اور بہت ساری ہماری پریشانیاں جو ہیں ان کا علاج بتایا جاتا، لیکن ہماری مجبوری ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ سحری کا وقت ہے، اس کو بڑھا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بڑا جو ہے وہ شفقت فرمائی اور وہاں سے تشریف لائے فیصل آباد سے، اور اسی طرح سے جناب ڈیجیٹل میڈیا کے ڈائریکٹر ہمارے محترم
تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ بھی اس وقت اپنے آخری مراحل میں ہیں سحری کے، اور یہ رمضان کے بھی آخری دن چل رہے ہیں، بالکل ہی انتہا پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس دفعہ کم از کم دیکھیں، میں ایک بات میں کہا کرتا ہوں عمومی طور پر اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے طالب علموں سے، بچوں سے، کہ ایک مرتبہ زندگی میں اگر ہم نے کوئی ٹریننگ کورس کر لیا ہو 25-30 روز کا، بلکہ اب تو 10-10 روزہ شارٹ کورسز آتے ہیں، کوئی ایک کورس، کوئی کمپیوٹر کورس، کوئی آپ نے چیز سیکھ لی اپنی زندگی کے حوالے سے، تو آپ پوری زندگی اس کو نہیں بھولتے۔ کیوں نہیں بھولتے؟ کہ آپ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں شامل کرتے ہیں، اس پر پریکٹس جاری کرتے ہیں۔ اگر ہم رمضان روزہ جو اس نے ہماری تربیت کی ہے، جو 30 دن یا 29 دن ہمیں اس نے ایک کورس کروایا ہے، ہمیں گناہوں سے روکنے کا ایک سسٹم دیا ہے، اگر ہم اس پر پریکٹس شروع کر دیں اور بچنا شروع کر دیں، تو دیکھیے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے صبر سے معاف کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصیبت آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے ہوئے آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو قرآن مجید میں یہ جملہ پڑھا ہے، میں یعمل سوءا یجز بہ، جو آدمی بھی جو بھی غلطی خطا کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کون ہے جس سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایسا نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے؟ الست تمرض، کبھی بیمار پڑتے ہو، کبھی دکھ آتا ہے، کبھی مصیبت آتی ہے؟ جی اللہ کے نبی، دکھ بھی آتا ہے، مصیبت بھی آتی ہے، بیمار بھی پڑتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں صبر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ جو صبر ہے نا مصیبت پہ، تکلیف پہ، یہ جو قدرتی طور پر ایک مومن کا رویہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہی اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری بات، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت ہم حاصل کر لیں، اور آپ نے فرمایا کہ کثرت سے ہادم اللذات یعنی موت کو یاد کیا کرو۔ جب آپ موت کو یاد کرتے ہیں تو لامحالہ آپ موت کے بعد والی کیفیات کو بھی یاد کرتے ہیں۔ رہ گیا یہ حصہ کہ قبر میں ان گناہوں کا کیا کیا عذاب ہونا تھا اور کس طرح کی ہولناکی ہماری منتظر ہوتی ہے اگر ہم ان سے باز نہیں آتے۔ رہ گیا یہ حصہ کہ آخرت میں حشر کے بعد ان گناہوں کی سزائیں کیا ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں بہت ساری چیزیں، اور میں بھی جانتا ہوں، اور اگر نہیں بھی جانتے تو صرف اتنی بات جان لیجئے کہ اگر آپ اچھے مزدور بن کر گئے تو اچھی اجرت ملے گی، اور اگر برے مزدور بن کر گئے تو آپ کو ادھر جانا پڑے گا جہاں بہت مشکل سے یہ قرض چکایا جا سکتا ہے، اور ناممکن ہوگا کہ وہاں کچھ گھڑیاں بھی گزاری جا سکیں۔ مجھے امید ہے آج کے اس پروگرام سے میں نے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حق پر قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ وہ دعا کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وتلاوت القرآن۔ اے اللہ کریم، اپنی بارگاہ میں ہمارے روزے رکھنا، نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قیام کرنا قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ اے اللہ رب العالمین، خاتمہ بالایمان فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔